ایک پرسکون دلکش گاؤں میں گھومتی ہوئی پہاڑیوں کے درمیان ایک کیسپر نامی تنہا بھوت رہتا تھا۔ کیسپر صدیوں تک گاؤں میں گھومتا رہا۔ زندہ لوگوں کا کبھی بھی اس تنہا بھوت کی طرف دھیان نہیں گیا۔ وہ صحبت کے لیے بہت ترستا تھا، لیکن اس کی طنزیہ شکل ہر اس شخص کو خوفزدہ کر دیتی تھی جو اس کے قریب آتا تھا۔ ایک اداس شام جیسے ہی ہلکی بارش ہوئی، کیسپر نے للی نام کی ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا۔ وہ گاؤں کی دوسرے لوگوں سے بہت مختلف تھی، اکثر سوچوں میں گھوم رہتی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور تجسس سے بھری رہتی تھیں۔ للی کے پاس ایک ایسا دل تھا جو چیزوں کو سطح سے باہر دیکھ سکتا تھا، اور یہ دل ہی تھا جس نے اسے کیسپر بھوت کی طرف راغب کیا۔ ایک رات جب چاند نے گاؤں پر ایک خوفناک چمک ڈالی، للی پرانی لاوارث حویلی میں گھوم رہی تھی جسے کیسپر نے گھر بلایا تھا۔ للی اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی لالٹین لے کر چلی گئی۔ اس کی ہلکی ہلکی روشنی کیسپر کی بھوتی شکل کو ظاہر کر رہی تھی۔ للی نے خوفزدہ ہو کر بھاگنے کے بجائے بس مسکرا کر کہا، ہیلو ہیلو، وہاں کون ہے؟ کیسپر اس کی مہربانی سے بہت حیران ہوا اور ڈرتے ہوئے جواب دیا، ہیلو۔ للی اور کیسپر اس کے بعد ہر رات بات کرنے لگے۔ کیسپر نے اپنی صدیوں پرانی کہانیاں شیئر کی اور للی نے جواب میں خوابوں، امیدوں اور مہم جوئی کے بارے میں بات کی جس پر وہ شروع کرنا چاہتی تھی۔ وہ ہنسے، وہ روئے، اور آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر وہ سب سے پیارے دوست بن گئے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ کیسپر نے اپنے دل میں للی کے لیے محبت کو محسوس کیا جسے وہ کبھی بھی نہیں جانتا تھا۔ للی دائمی تاریکی کی دنیا میں کیسپر کے لیے سورج کی روشنی کی ایک کرن تھی۔ اس نے اسے زندگی کی خوبصورتی کے بارے میں سکھایا، یہاں تک کہ اس کے مختصر لمحات میں بھی۔ لیکن ایک دن للی شدید بیمار پڑ گئی۔ کیسپر نے بے بسی سے دیکھا جب اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ مدد کے لیے کچھ کر سکتا، لیکن اس کی بھوتیا شکل فانی دنیا کے سامنے بے بس تھی۔ اپنے بستر پر لیٹی تھی، کمزور اور نازک کیسپر نے سکون اور محبت کے الفاظ میں سرگوشی کی۔ اپنے خوابوں میں وہ اس کی موجودگی کو محسوس کر سکتی تھی، ایک سکون بخش موجودگی جس نے اس کی روح کو زندہ رکھا۔ پھر ایک بدقسمت رات، جیسے ہی ستارے سر کے اوپر چمک رہے تھے، للی کی روح نے آہستہ سے اس کے جسم کو چھوڑ دیا۔ اوپر اٹھ کر کیسپر نے اپنے شفاف ہاتھ آگے بڑھایا اور ان کی انگلیاں چھو گئیں، ایک ایسا غیر حقیقی تعلق جو زندگی اور موت کے درمیان کی سرحدوں کو عبور کرتا ہے۔ ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ للی نے سرگوشی کی، کیسپر، میرے دوست ہونے کا شکریہ۔ اور اسی لمحے کچھ غیر معمولی ہوا۔ کیسپر کی شکل ایک تابناک روشنی کے ساتھ چمکنے لگی اور اس نے ایک ایسی گرمی محسوس کی جسے وہ پہلے کبھی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک خوبصورت آسمانی وجود میں بدل گیا۔ للی کے لیے اس کی محبت نے ایک ایسی نئی شکل دے دی۔ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر للی اور کیسپر رات کے آسمان میں بلند ہوئے۔ ایک ساتھ مل کر انہوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ دونوں گاؤں میں ایک افسانہ بن گئے، ایک ایسی کہانی جو نسلوں کو سنائی گئی، ایک بھوت کی کہانی جس نے اپنی محبت کو پایا، اور ایک لڑکی جس کی روح فانی دائرے سے بھی آگے بڑھ گئی۔ اور اس طرح آخر میں کیسپر جو کہ ایک بھوت تھا اور للی جو ایک نازک سی عام لڑکی تھی، ان دونوں کو اپنی محبت میں ابدی خوشی ملی جس نے زندگی اور موت کی سرحدوں کو پار کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ سچی دوستی اور محبت تاریک ترین حالات کو بھی فتح کر سکتی ہے۔